اسادالدین اوبیسی جی. محترمہ میڈم صاحب، محترمہ میڈم صاحبہ، چیئرمین صاحب آپ کا شکریہ. میں اس مسودے قانون کے خلاف بولنے کے لیے کھڑا ہوں، اور مجھے کسی ایک نوجوان نے کہا کہ جب آپ اس مسودے قانون پر بولیں گے تو ہماری طرف سے اس ایوان کو پیغام دیجئے اس شعر کے ذریعے کہ ڈرا رہے ہو بھنور سے تم ان دیوانوں کو جو اپنی ناؤں میں طوفان لے کے چلتے ہیں. میڈم, as our generation Z may say, somewhere between متروں to hello friends we all grew up. 2024 میں میڈم نیٹ اور نیٹ لیکس کا پیپر لیک ہوا. وزیر اعظم نے رادھا کرشن ہائی لیول کمیٹی بنایا. نہیں معلوم وہ کہاں گئی رپورٹ جب تک عوام کو دستیاب نہیں ہے. اب وزیر اعظم نے نیلنکنی ہائی پاور ٹاسک فورس بنایا. اب یہی موصوف تھے جن کے دور جنہوں نے UADI کا آدھار پروجیکٹ بنایا. 2018 میں میڈم 100 کروڑ لوگوں کے نام آدھار کے 500 روپے بک رہے تھے، اور آپ نے ایسے ذمہ دار کو یہ ذمہ داری دی. اب اس بل میں ایک چیز کی کمی ہے میڈم، جو میں سرکار سے گزارش کروں گا کہ جب کبھی پیپر لیک ہوگا تو اس میں ایک بل میں لکھا جانا چاہیے کہ لاٹھی چارج ہونا چاہیے جہاں کہیں نوجوان ملے، اور اس بل میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم فوراً اپنا سیلف ویڈیو بنا کر ڈال دیں. میڈم, میں اظہار یگانگی کے لیے کھڑا ہوں نوجوانوں کے لیے جو آج پوری امید کھو چکے ہیں تعلیم کے تعلق سے، جو امید کھو چکے ہیں نوکری کے تعلق سے، جو ٹریننگ کے تعلق سے امید کھو چکے ہیں. مگر وہ اس لیے اپنی امید کو کھو چکے ہیں کیونکہ یہ نااہل اور ناخلق ایک حکومت ہے جو صرف ان کو 2 نوکری دے سکتی ہے، یا تو تم پکوڑا بناؤ یا تم کسی رکشا دار اور سینا کا حصہ بن جاؤ. میں یکجہتی کے لیے کھڑا ہوں ان نوجوانوں کے لیے جو جن کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، مصیبت اور تکلیف میں ہیں پیپر لیک کی وجہ سے. میڈم, میں کھڑا ہوں اس 19 سال کی لڑکی کے لیے جس کا نام شیخ ثنا ہے، جو نیٹ کے ری ایگزام سے پہلے خودکشی کر اپنی جان کھو دی. میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار سے کہ کیا قانون بدلنے سے، سیلفی ویڈیو بنانے سے، استعفیٰ لینے سے، اسپیشل ٹاسک فورس اور اسپیشل کورٹ بنانے سے کیا ثنا اپنے ماں باپ کو واپس آ جائے گی؟ یہ سرکار کو جواب دینا ہے. یہ سرکار اتنی بے حسی اور بے رحمی کے ساتھ ان نوجوانوں سے ان سے برتاؤ کر رہی ہے. یہ بالکل نوجوانوں سے دور ہو چکی ہے. ان کی تکلیف کو سمجھنا چھوڑیے، احساس بھی ان میں ختم ہو چکا ہے. یہ مسودہ قانون کیا ہے میڈم جو 2024 کے قانون میں نہیں تھا؟ UGC نیٹ، UGC CSIR نیٹ، نیٹ 2 مرتبہ پیپر لیک ہو گیا. آپ جرمانہ بڑھا رہے ہیں، آپ سزائیں بڑھا رہے ہیں. آخر بتائیے یہ بڑھانے سے کچھ ہونے والا ہے کیا؟ اصل غلطی کہاں پر ہے؟ آپ نے ان اکاؤنٹیبلٹی کو ختم کر دیا، انویسٹیگیشن ایجنسیز کو کوئی طاقت نہیں دی، اور آپ انویسٹیگیشن کو یہ اختیار بھی نہیں دیتے کہ جو پیپر لیک کرتے ان کو سزا دی جائے. کتنے افسوس کی بات ہے میڈم کہ IAF کو استعمال، انڈین ایئر فورس کا استعمال کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم 130 کروڑ عوام کے ہیں، وہ صرف ایک ایگزام کی نگرانی کر رہے ہیں، اور یہ سرکار بڑی فخر سے کہتی ہے کہ وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں. ایئر فورس کا استعمال کیا جا رہا ہے. کیا ایئر فورس کو ایک جمہوری ملک میں ایک سیویلین کام کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ اس سے بڑی شرمندگی اور شرم کی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک سرکار کسی، اور یہ کیا بتاتا ہے میڈم کہ نہ وزیروں پر بھروسہ ہے نہ وزیر اعظم پر بھروسہ ہے، تو پھر اسی لیے ہم انڈین ایئر فورس کو استعمال کر رہے ہیں. میری میڈم، میری آپ سے یہ بولنا یہ ہے کہ اسپیشل ٹاسک فورس کیا ہے، ہائی لیول کمیٹی کیا ہے؟ پورا سسٹم خراب ہو چکا ہے. پورے سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے. میڈم, فاسٹ ٹریک کورٹ 2019 سے اب تک 1100 کروڑ روپے فاسٹ ٹریک کورٹ میں خرچ ہوئے ہیں، اور اب تک 2,45,000 کیسز چل رہے ہیں. تو یہ فاسٹ ٹریک کورٹ کا یہ جادو کی چھڑی تو نہیں ہے جو آپ بیچ رہے ہیں جنتا کے سامنے آ کر. میڈم, the total number of exam leaks from 2002 to 2025 with a candidate count above 1 lakh in each is 45. The number of cases that led to conviction abysmal low. صرف 2 لوگوں کو سزا ہوئی ہے میڈم. NTA کیا ہے؟ NTA پر RTI نہیں لگتا ہے میڈم. NTA ایک سوسائٹی ہے، نہ کیبنٹ آرڈیننس سے بنایا گیا نہ قانون سے بنا. میں ختم کر رہا ہوں میڈم. تو میں آپ سے حکومت سے سوال کر رہا ہوں کہ نیٹ کا انڈر ایگزام پیپر سیٹ ہو گیا تھا، اب نئے چیف نے آ کر اس کو کیوں چینج کیا؟ اس کا سوال جواب دیں. یہ ڈاکٹر سردھنا پراشر کا کیا انوالومنٹ ہے؟ پونے لنک کیا ہے؟ یہ انوویٹو ویو ٹیکنالوجیز کو 2018 سے کیوں کانٹریکٹ دیا جا رہا بغیر ٹینڈر کے؟
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का GFRCBC रूल्स है, इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। एक कंपनी को सब दिया जा रहा है। मेरी रिकमेंडेशन ये है सरकार से कि AI का क्वेश्चन बैंक बनाया जाए जो 1 लाख सवालात पर मुश्तमिल होगा, इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेस ना होना चाहिए। और NTA का चेयरमैन, DG, सेक्रेटरी, एग्जाम कंट्रोलर, सर्विस IS क्यों नहीं होता है? और फिर एग्जामिनेशन सेंटर पर मैडम बायोमेट्रिक क्यों फेल होता है? जब बायोमेट्रिक फेल होता है तभी जाकर ये पेपर लीक होता है। और मैडम इसमें विजिल ब्लोअर्स का, मैडम खत्म कर रहा हूं, इसमें विजिल ब्लोअर्स का कोई जिक्र नहीं है। जैसा शशिकांत सिकर का पुलिस ने FIR नहीं लिया, नीट UGC नीट का CBSE में दीपक ठाकुर, ये कुछ नहीं लिया गया। आखिर में मैडम ये सरकार ये कानून लाकर देश की आवाम को, नौजवानों को पैगाम दे रही है, तुम रोड पर निकल कर आओ, हम डरेंगे। इस ऐवान में अगर हम ये पैगाम दे रहे हैं कि एतमाद इस ऐवान पे नहीं होगा, जो रोड पर निकल कर आएंगे, तो फिर ये तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि अगर लोग एनआरकी में, प्रोटेस्ट में बिलीव करेंगे तो पार्लियामेंट में बिलीव नहीं करेंगे। मैं आखिर में मैडम नौजवानों से झूठ बोलकर उनसे माहिदा किया गया, सुप्रीम कोर्ट अब उन पे केस बुक करने की बात कर रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को जिन्होंने नौजवानों की उखाबी रूह को बेदार किया। अब उनको उनकी मंजिलें आसमान पर नजर आ रही हैं। तो मैडम जो नौजवानों को यहां पर अनाप शनाप बक रहे थे, उन्हीं नौजवानों की तरफ से मैं पैगाम दे रहा हूं, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या दें, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या दें। मैं ये जो जुल्म किया गया है, पैलेट गन मारकर, मैं खत्म कर रहा हूं, पैलेट गन मारकर 4 लोगों को उनके जिस्म पर मारा गया। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो गिरेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आप नौजवानों को छोड़कर उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए। उस आफत की दावत आप दे रहे हैं, ये इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं मैडम।